بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے ببرکت نام سے جو نہایت رحم والا ہے۔ نین تارا وائس کے ساتھیوں السلام علیکم۔ آج اس ویڈیو میں ہم قابیل اور حابیل کا واقعہ پڑھتے ہیں۔ حابیل اور قابیل دونوں بھائی تھے اور حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جنت سے نکال کر زمین پر آباد کیا اور نسل انسانی کی ابتدا ہوئی تو ان کے ہاں دو بچے پیدا ہوئے، ایک لڑکی اور ایک لڑکا۔ سیدنا آدم علیہ السلام کی شریعت میں یہ دستور تھا کہ ایک مرتبہ کے لڑکے کی شادی دوسری مرتبہ کی لڑکی سے کی جاتی تھی، تو قابیل کے ساتھ جنم لینے والی لڑکی اکلیمہ تھی اور حابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی اس کا نام غازہ تھا۔ غازہ حسن و جمال میں کچھ خاص نہ تھی، جبکہ اکلیمہ بہت حسین اور خوبصورت تھی۔ اصول کے مطابق اکلیمہ حابیل کی بیوی بننے والی تھی اور غازہ قابیل کی، مگر حسن و جمال کی بنا پر قابیل چاہتا تھا کہ اس کی شادی اس کے ساتھ جنم لینے والی اکلیمہ سے ہو، مگر حضرت آدم علیہ السلام نے دونوں کو سمجھایا کہ حکم الہی کے مطابق ایسا ہونا ممکن نہیں ہے، مگر قابیل نے انکار کیا اور اپنے فیصلے پر ڈٹا رہا اور اپنے والد حضرت آدم علیہ السلام کی بات نہ مانی، تو سیدنا آدم علیہ السلام نے رب العالمین کی طرف رجوع کیا تاکہ معاملہ حل کیا جا سکے۔ غرض سیدنا آدم علیہ السلام نے قابیل کو یہ بات بھی سمجھائی کہ اللہ کے فیصلے کو بدلنا چاہتا ہے تو، جو ناممکن سی بات ہے۔ میں ہر کام اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق انجام دیتا ہوں، اب میں اس کے فیصلے کے خلاف کر کے اس کے نافرمانوں میں نہیں ہونا چاہتا۔ مگر قابیل بضد رہا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے اپنا معاملہ چھوٹے بیٹے حابیل سے بیان کیا تو اس نے کہا کہ میں آپ کو ناراض نہیں کرنا چاہتا اور نہ ہی حکم الہی کی خلاف ورزی کروں گا۔ اب قابیل نے چھوٹے بھائی حابیل سے کہا کہ تو اکلیمہ سے شادی کا ارادہ ترک کر دے، مگر حابیل نے کہا میں باپ کی مرضی کے خلاف نہیں کر سکتا، اس کی پیروی کروں گا اور حکم الہی کی پیروی کروں گا۔ بالآخر حکم الہی کے مطابق سیدنا آدم علیہ السلام نے دونوں بیٹوں کو حکم فرمایا کہ دونوں اللہ کی راہ میں قربانی پیش کرو، جس کی قربانی قبول ہوگی اکلیمہ سے اس کا نکاح کر دیا جائے گا۔ دونوں نے یہ فیصلہ قبول کیا۔ حابیل بھیڑ بکریوں والا تھا، اس نے ایک بہترین بھیڑ پیش کی۔ قابیل زمیندار تھا، اس نے ردی قسم کی کھیتی کا اناج پیش کیا۔ قبولیت اور عدم قبولیت قربانی کا معیار کچھ یوں تھا کہ آسمان سے آگ نازل ہوتی اور جس کو جلا دیتی وہ قبول ہوتی اور جس قربانی کو آگ نہ جلاتی وہ مردود ہوتی، تو حابیل کی قربانی قبول ہوئی۔ اب سیدنا آدم علیہ السلام نے دونوں بیٹوں کو بلا کر کہا کہ دیکھ لیا اللہ کی مرضی کیا ہے، لہٰذا اب تمہارا آپس کا جھگڑا اچھا نہیں ہے۔ مگر قابیل نے انکار کر دیا کہ یہ فیصلہ مجھ کو قطعاً قبول نہیں ہے، نہ باپ کا فیصلہ منظور ہے اور نہ ہی اپنی پسند چھوڑوں گا۔ مگر قابیل کو یہ بات سمجھ نہ آتی تھی کہ اکلیمہ کو حابیل سے کیسے چھڑائے، کیونکہ اب تو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ بھی صادر ہو چکا تھا، اب تو حضرت آدم علیہ السلام کے بس میں کوئی بھی بات نہ تھی۔ قابیل کی پریشانی حد سے بڑھ رہی تھی اور کسی ایسی تدبیر کا متلاشی تھا کہ اس کا کام بن جائے۔ قابیل کو موت کا علم نہ تھا کہ انسان کی زندگی کے ساتھ ساتھ موت بھی مسلسل پیچھا کرتی ہے۔ ایک دن قابیل نے ایک شخص کو اپنی طرف آتے ہوئے دیکھا جسے جانتے نہ تھے، اس کے ہاتھ میں سانپ تھا۔ اس بڑے شخص نے قریب آ کر قابیل سے کہا کہ کیا سوچ رہے ہو؟ قابیل نے کہا یہ شیطان ایک شیطان کی صورت ہے۔ بڑے میاں نے کہا کہ اگر یہ شیطان بھی ہوا تو میں اسے قابو رکھنا جانتا ہوں۔ پھر اچانک بڑے میاں کے ہاتھ سے وہ سانپ چھوٹ کر بھاگنے لگا۔ قابیل نے دیکھا تو اس کا مذاق اڑانا شروع کر دیا اور کہا کہ بڑے میاں تم تو کہتے تھے کہ یہ تمہاری دسترس میں ہے، اب تو تم اسے پکڑ بھی نہ سکو گے۔ بڑے میاں نے پتھر اٹھا کر جو سانپ کو مارا تو وہ اس کے سر پر لگا اور وہ مر گیا۔ قابیل نے حیران ہو کر کہا کہ سانپ کو کیا ہو گیا ہے کہ پتھر کی ایک ہی ضرب سے اس کی حالت تبدیل کر دی ہے؟ بڑے میاں نے جواب دیا کہ پتھر سے میں نے اسے مار دیا ہے، اب یہ حرکت نہیں کر سکے گا۔ اب قابیل نے سوال کیا
کہ کیا ہر جاندار کو پتھر سے مارا جا سکتا ہے؟ بڑے میاں نے کہا ہاں، جب ایک جاندار مر جاتا ہے تو دوبارہ وہ دنیا میں نہیں آتا۔ قابیل کو اب علم ہوا کہ موت بھی کوئی چیز ہے۔ وہ بڑے میاں اصل میں شیطان تھا۔ قابیل اب اس تدبیر سے خوش ہوا کہ اب حابیل کو راستے سے ہٹایا جا سکتا ہے۔ قابیل نے اپنے ارادے کو عملی جامہ پہنانے کی سوچی اور حابیل کو قتل کرنے کی دھمکی دی۔ حابیل نے کہا، اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ اٹھائے گا تو میں تیرے قتل کے لیے ہاتھ نہ اٹھاؤں گا۔ میں اپنے خالق سے ڈرتا ہوں، یعنی برائی کا بدلہ برائی سے نہ لوں گا۔ اگرچہ میں تجھ سے زیادہ طاقتور ہوں، مگر لڑنا پسند نہیں کرتا تاکہ میرے قتل کا جرم اور تمہارے دیگر جرائم کا بوجھ تنہا تم پر رہے اور تم اس کی اللہ تعالیٰ کے ہاں سزا پاؤ۔ دمشق کے شمال میں جبل قاسیون پر حابیل کو موت کے گھاٹ اتارا گیا۔ ہوا کچھ اس طرح کہ حابیل سو رہے تھے کہ قابیل نے ایک پتھر لا کر مارا جس سے ان کا سر کچلا گیا اور وہ وہیں مر گئے۔ جبل قاسیون پر ایک غار موجود ہے جو خونی غار کے نام سے مشہور ہے۔ یہ مقتل حابیل ہے۔ ایک روایت میں موجود ہے کہ ناحق کوئی بھی قتل ہو تو قابیل بھی اس کے جرم میں حصہ دار ہوتا ہے، کیونکہ اس نے قتل کا طریقہ رائج کیا ہے۔ تا قیامت تک اس جرم کے مجرمین کے ساتھ برابر کا شریک رہے گا۔ جب قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا تو اپنے باپ حضرت آدم علیہ السلام سے لاش کو چھپانے کی فکر ہوئی، لیکن اس کو لاش دفن کرنے کا طریقہ معلوم نہ تھا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے 2 کوے بھیجے جو آپس میں لڑ پڑے۔ ایک نے دوسرے کو مار دیا، پھر اس کوے نے زمین کریت کر گڑھا کھودا اور مردے کوے کو اس میں ڈالا اور اوپر سے مٹی ڈال کر دفن کر دیا۔ تو قابیل کو اپنے اوپر افسوس ہوا کہ مجھ سے تو کوا سمجھدار ہے۔ پھر اس نے بھی قبر کھودی اور بھائی کو دفن کر دیا۔ سیدنا آدم علیہ السلام نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے سوال کیا کہ میری اولاد کو تو موت کا علم نہ تھا، تو ان تمام باتوں کا علم اسے کیسے ہوا؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، شیطان جو آپ کا ازلی دشمن ہے، اس نے قابیل کو یہ باتیں سکھائیں۔ سیدنا آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ میری اولاد اب کس طرح نیکی کی رہنمائی کرے گی؟ حابیل کو تو قابیل نے قتل کر دیا ہے جو کہ فسادی ہے، یہ تو فتنہ فساد برپا کرے گا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اب اللہ تعالیٰ آپ کو حابیل کی جگہ ایک بیٹا دے گا جو نیک صالح ہوگا، جو خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ خوبصورت بھی ہوگا، اور اس کی نسل نیکی کی اشاعت کنندہ ہوں گے۔ فساد اور فتنے پھیلانے والے اولاد قابیل سے ہوں گے۔ محترم عزیزو، میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آتی ہیں تو پلیز کامنٹس میں مجھے بتا دیا کریں کہ آپ کو میری ویڈیوز کیسی لگ رہی ہیں۔ اب نئی ویڈیو لے کر دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ اجازت چاہتی ہوں۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔